السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنے گروپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع ہے۔ یہ بہت وسیع و عریض میدان تھا اور اس وقت یہاں پر کچے اور پتھروں کے اور گارے سے بنے ہوئے مکانات ہوا کرتے تھے۔ اب تو خیر یہاں پر بہت بڑے عالیشان گھر اور پلازا نما عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دور سے جو چمکدار اور پیلے رنگ کی اور خوبصورت رنگ کی یہ ریت نظر آتی ہے، یہ بدر کے مقام کی خاص پہچان ہے۔ تو آج میں بدر کے علاقے میں جو ضروری چیز ہے، ایک تو میدان بدر ہے جہاں غزوہ بدر لڑا گیا یا جنگ ہوئی، اس کے ساتھ وہ علاقہ جو اس وقت، یعنی تصور کریں کہ 1400 سال پہلے جو بدر کی حالت تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کے مکانات تھے اور کس طرح سے اسلام سے پہلے کے لوگ بھی اور صحابہ کرام بھی اور وہ لوگ جو بدر کے علاقے میں رہتے تھے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو یہ پتھروں کا اور گارے سے بنا ہوا پرانا علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اب تو کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن ابھی تک موجود ہے۔ یہ سارا علاقہ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے دور دور تک جو آپ کو مسجد العریش نظر آ رہی ہے، یہ سارا میدان ہوا کرتا تھا۔ اس سارے میدان میں کوئی آبادی اس وقت تصور کریں کہ 1400 سال پہلے نہیں تھی، سوائے کھجوروں کے باغات کے اور اس میدان کے اور ان کچے مکانات کے۔ تو ابھی میں آپ کو ان مسجد العریش کے دوسری جانب یعنی مشرق کی جانب جو بڑا علاقہ ہے جہاں صحابہ کرام اور دوسرے لوگ رہا کرتے تھے وہ جگہ دکھاتے ہیں، کچے مکانات دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ سامنے کچھ آپ کو ابھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو ابھی آپ کو اس کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ اس بستی کے اندر یہ سارا میدان ہوا کرتا تھا، یہاں خیمے تھے، کھجوروں کے باغات تھے اور سامنے دو پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقہ تھا اس جگہ پر غزوہ بدر لڑا گیا تھا سن 2 ہجری میں۔ یہ مسجد العریش وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ آئیے آپ کو اب اس پرانی عمارت کے جب کھنڈرات کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ دور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مسجد العریش ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں صحابہ کرام کے دور کے یعنی 1400 سال پہلے اور اس کے بعد بھی یہاں پر اس طرح کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام جو اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے 14 صحابہ کرام تھے، 13 صحابہ کرام کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا تھا یعنی بدر کے مقام میں ہی، اور جو ایک صحابی تھے ان کو تھوڑے سے فاصلے پر الگ دفن کیا گیا تھا کہ ان کی شہادت تھوڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔ یہ کچے مکانات ہیں، گلیاں ہیں، ان کے آثار کو ابھی رکھا گیا ہے۔ یہ تقریباً 200 سال سے 300 سال پرانے مکانات ہیں جو پتھروں سے اور گارے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہی صحابہ کرام کے دور کے مکانات بھی تھے۔ اس کے آس پاس ایک کنواں تھا جسے بدر کہا جاتا تھا۔ بدر ایک یہودی کے نام پر اس علاقے کا نام تھا جو اسلام سے پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے، اور یہ جگہ اس وقت سے قائم چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنگ کا فیصلہ کیا تو وہ مدینہ سے باہر نکل کر آگے آ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اہل مدینہ کو بھی کوئی مسئلہ نہ رہے اور کفار کا آسانی سے مقابلہ ہو سکے۔ تو مقابلے کے لیے تو سامنے میدان تھا، یہ ان کی آبادی یہاں پر تھی، لیکن یہ آبادی اب بھی کھنڈرات شکل میں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ اندر کھلے گھر تھے، گلیاں تھیں، یہی صحابہ کرام کے بھی یہی علاقہ تھا، لیکن یہ پچھلے تقریباً 200 سے 300 سال پرانی یہ عمارت ہے، اور یہی عمارتیں اس سے پہلے بھی اسی طرح سے بنائی جاتی تھیں یا بنائی گئی ہوں گی۔ یہ پرانے کھنڈرات میں علاقہ بدر کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر کافی عرصہ صحابہ کرام بھی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام کیا، اور یہاں پر جب اس جنگ کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کی فتح کی صورت میں تو یہاں سے واپس پھر وہ سفر اختیار کیا۔ یہ سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب تو بدر میں بہت زیادہ آبادی بن چکی ہے، بڑے اچھے گھر بن چکے ہیں، پلازا نما عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن پرانے کھنڈرات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے باغات بھی نظر آتے ہیں،
آگے چلے جائیں تو میدان بدر کے دائیں بائیں اب بھی آپ کو مغار نظر آئیں گے، لیکن یہ وہی آبادی ہے جس کے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ آبادی چلی آ رہی ہے تقریباً 1400 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ تو ان کھنڈرات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے اور کیسے رہا کرتے تھے۔